الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی نبیہ المختار وعلی آلہ واصحابہ الاخیار۔ عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ الکریم کا یہ قاعدہ ہے کہ جس بندے نے ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور ایمان ہی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ پاک اسے انعام کے طور پر اپنی جنت عطا فرمائے گا اور اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت میں وہ کون سی خوش نصیب ذات پاک ہے جسے جنت میں سب سے پہلے جانے کا شرف اور اعزاز حاصل ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے سنن ابی داود کتاب السنہ کی ایک روایت جس حدیث کا نمبر ہے 4652 اور حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتانی جبریل، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین آئے، فاخذ بیدی فارانی باب الجنہ، جبریل امین حاضر ہوئے میری بارگاہ میں اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھلایا الذی تدخل منہ امتی، کہ جنت کے جس دروازے سے میری امت گزرے گی، جنت کے جس دروازے سے میری امت داخل ہوگی، جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھلایا۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام کو خبر دے رہے ہیں اور اپنے ساتھ پیش آنے والے ایک واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ اسی مجلس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سن کر کے ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنی ایک خواہش کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اظہار کر دیا۔ خواہش کیا تھی؟ قال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وددت انی کنت معک حتی انظر الیہ، اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں اے کاش کہ میں وہاں پر موجود ہوتا اور میں بھی اس منظر کو دیکھ لیتا، میں بھی اسے ملاحظہ کر لیتا جو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا کہ جنہوں نے ساری زندگی کوئی خواہش ہی نہیں کی سوائے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کرنے کے، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ صرف لٹانا ہی اپنا فرض سمجھا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو صرف غالب کرنے کی خواہش کی، حضور کے مشن کو کامیاب کرنے کی جنہوں نے صرف خواہش کی، جنہوں نے اور کوئی خواہش پالی ہی نہیں اپنے دل میں، جنہوں نے صرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی اور آپ کی رضا اور آپ کی چاہت کو پا لینے کی خواہش کی، آج انہوں نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کر دیا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یار کی اس خواہش کو پوری نہ فرمائیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آرزو، ان کی چاہت اور ان کی خواہش سے بڑا انعام انہیں دیتے ہوئے اور اس انعام کا اعلان فرماتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اما انکا یا ابا بکر، اے ابو بکر سنو، اول من يدخل الجنت من امتی، اے صدیق، اے میرے یار اور اے میرے دین کے اور اے میرے وفادار، آپ کو آپ کی خدمت کے صلے میں اور جو آپ نے خواہش کی ہے اس خواہش کے صلے میں اس سے بڑا انعام یہ دیا جاتا ہے کہ جنت کا وہ دروازہ جس سے میری امت داخل ہوگی، میری امت گزرے گی، اے صدیق میرا کوئی بھی امتی اس جنت کے دروازے سے نہیں گزر سکے گا کہ جب تک جنت کے اس دروازے سے سب سے پہلے آپ نہ داخل ہو جائیں، یعنی جنت میں سب سے پہلے میری امت میں داخل ہونے کا اعزاز اور داخل ہونے کا شرف اے میرے یار، اے میرے صدیق آپ کو نصیب ہوگا۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو انعام عطا فرمایا، ان کی خدمات کا اور ان کی خواہش کو جو انہوں نے جنت کا دروازہ دیکھنے کی تھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کئی گنا بڑا اجر انہیں عطا فرمایا اور اس اجر کا اعلان بھی فرما دیا۔ یہ جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے کا شرف اور اعزاز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے،
یہ یقیناً انہی کا حق تھا، انہی کا حصہ تھا، کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک وہ تنہا اور واحد ذات پاک ہے جنہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت، حضور کی قربت اور اعلان نبوت سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی، حضور کی یاری کا شرف حاصل رہا۔ اور جیسے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والی ذات پاک حضرت صدیق اکبر کی ہے۔ سب سے پہلے آپ کا کلمہ پڑھنے والے، سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے، سب سے پہلے صحابیت کا شرف پانے والے اور سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور جب ہجرت کا وقت آیا تو خود حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساتھ سفر ہجرت کے لیے جنہیں منتخب فرمایا وہ ذات پاک بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور ہجرت کے بعد پھر ساری زندگی مدینہ منورہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہ کر حضور کے دین کے پرچم کو سر بلند کرنے اور سر بلند رکھنے کی فکر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گزاری، یہاں تک کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلے مسلمان، پہلے صحابی کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا خلیفہ ہونے کا شرف اور اعزاز عطا فرمایا۔ اور جب خود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو اللہ جل مجدہ الکریم نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ حضور کے جس عاشق اور جس غلام نے اپنی ساری زندگی حضور کی قربت اور معیت میں گزاری ہو اسے حضور سے دور کیا جائے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کی چھاؤں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس پہلو میں انہیں قیامت تک آرام کرنے کا بھی شرف عطا فرما دیا۔ جنت میں سب سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جس ذات پاک کو جانے کا شرف حاصل ہوگا وہ ذات پاک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یہ پہلے جنتی اس لیے ہوں گے کہ یہ پہلے مسلمان بھی ہیں، یہ پہلے جنتی اس لیے ہوں گے کہ یہ پہلے صحابی بھی ہیں، یہ پہلے جنتی اس لیے بھی ہوں گے کہ یہ پہلے خلیفہ بھی ہیں، اور یہ پہلے جنتی اس لیے ہوں گے کہ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو اقدس میں پہلے لیٹنے والے بھی ہیں۔ اور انعام صرف اتنا ہی نہیں ہے، سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث پاک کا نمبر 3670 ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لأبی بکر، کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ان سے ارشاد فرمایا انت صاحبی علی الحوض وصاحبی فی الغار، اے میرے یار غار، اے صدیق، جس طرح سے تم میرے یار تھے، میرے ساتھی تھے اور میرے رفیق تھے، اور جس طرح سے تمہیں میری قربت اور معیت حاصل تھی غار ثور میں ہجرت کے وقت، جس طرح سے تم غار میں میری قربت میں تھے اور تمہارا کوئی شریک نہ تھا، مجھ سے سب سے زیادہ قریب تم تھے، تو اے میرے صدیق اس غار ثور والی قربت اور اس معیت میں تم نے جو میری خدمت کی ہے اس خدمت کا صلہ حوض کوثر پر تمہیں یہ دیا جائے گا کہ یوں تو میری پوری امت حوض کوثر پر آئے گی، حاضر ہوگی، موجود ہوگی، لیکن جو قربت تمہیں نصیب ہوگی، جو معیت تمہیں نصیب ہوگی اور جتنا قریب تم مجھ سے ہوگے وہ قربت، وہ معیت کوئی بھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ حوض کوثر پر تم ہی سب سے زیادہ میرے قریب رہو گے۔ اور یہ مقام قرب و معیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہی اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی حضور کی قربت اور حضور کی معیت میں حضور کے ساتھ رہ کر کے گزاری ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے انہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی کا، حضور کی یاری کا شرف حاصل رہا، یعنی اس دوستی اور یاری کے حوالے سے وہ حضور کے مقام قرب و معیت میں رہے۔ اور پھر جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تب بھی آپ کا دامن تھام کر آپ کی قربت اور آپ کی معیت میں رہے، اور جب ہجرت کا وقت آیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تنہا شان ہے پوری امت میں
کہ آپ کی قربت اور معیت میں کوئی دوسرا امتی شریک نہیں تھا۔ پھر یوں ہی جب وصال کا وقت آیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقام قربت مصطفیٰ، مقام معیت مصطفیٰ میں رکھا اور گنبد خضرا کے سائے میں آپ کی آرام گاہ بنا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں سلا کر اسی قربت اور اسی معیت کے مقام میں آپ کو رکھا۔ اور جب حوض کوثر پر تمام امت جمع ہوگی تو جمع تو سب ہوں گے اور سب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ہوں گے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، اے میرے یار غار، آپ کی جو قربت ہے اور آپ کی جو معیت ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، آپ کا نظیر چونکہ کوئی نہیں، اور جس طرح سے آپ کا کوئی شریک اور ثانی ہجرت کے وقت نہیں تھا، حوض کوثر پر بھی سب سے میرے قریب آپ ہی ہوں گے۔ قربت و معیت کا سب سے اعلیٰ مقام جو نصیب ہوگا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حوض کوثر پر بھی نصیب ہوگا۔ اور جب جنت میں داخلے کی باری آئے گی تو سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے امتی، سب سے پہلے صحابی اور سب سے پہلے خلیفہ کی قیادت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس طرح سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے جنتی بھی ہوں گے۔ جو سب سے پہلا امتی ہو، سب سے پہلا مسلمان ہو، سب سے پہلا صحابی ہو، ہجرت میں حضور کے ساتھ ہو، سب سے پہلا خلیفہ ہو، تو جب جنت میں داخلے کی باری آئے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو داخل کر دیا جائے؟ انصاف ہی یہی ہے اور قانون ہی یہی ہے کہ جس کی قربانیاں سب سے زیادہ ہے، جو مسلمان سب سے پہلا ہے، جو صحابی سب سے پہلا ہے، جو امتی سب سے پہلا ہے، جو خلیفہ سب سے پہلا ہے، وہی جنتی بھی سب سے پہلا ہو۔ اب اپنی گفتگو کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم تمام غلامان صحابہ و غلامان اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی معیت میں جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اور جس مقام قرب و معیت میں حوض کوثر پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اللہ تعالی ان کے قریب ہی ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔